اچھا اسحاق بھائی یہ بتائیے کہ آج موضوع کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں تو کن پہلوؤں پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے ذہن میں کچھ باتیں تھیں. بنیادی جو موضوع ہے وہ تو وہی ہے، لیکن اس میں اس نقطے پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تبدیلی اپنے آپ میں لانا اور دوسروں کے اندر تبدیلی لانا، یہ ہماری زندگی کا بڑا ہی کو مرکزی سا نقطہ ہے. اس سے ہم پہلو تہی نہیں کر سکتے، ہم اس پہ چڑچڑے نہیں ہو سکتے کہ ہمیں دوسروں کو کیوں بدلنا پڑ رہا ہے یا اپنے آپ کو کیوں بدلنا پڑ رہا ہے. یہ بھی بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے آغاز میں بھی بات کیا کہ کچھ دائمی ہمارے ساتھ رہنے والی بیماریاں ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہوئے بتائیے کہ ان میں کیا تبدیلیاں یا کس طرح سے ہم اپنے آپ کو یا بیماری کو کس طرح سے بہتر بنائیں، ہم اس بیمار کے ساتھ بھی رہیں، وہ بیمار خود بھی جو ہے جانتا ہے کہ اب یہ بیماری تو ساتھ ہے، مگر زندگی بہتر طریقے سے کس طرح گزاری جائے. یاز بھائی سبھی جانتے ہیں تقریباً کہ بیماریاں بہت مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں. کچھ ٹیمپریری ہوتی ہیں جیسے انفیکشس ڈیزیزز، جن میں سے زیادہ تر بہت اچھی طرح جلدی سے قابل علاج ہیں، جو پہلے قابل علاج نہیں تھی، جیسے ملیریا جیسی بیماری جو اب 2 گولیوں کی مار ہے. پہلے 5-5 ہزار لوگ ایک ہی دن میں دنیا سے چلے جایا کرتے تھے ملیریا سے. ایون یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ملیریا ہوتا کیوں ہے. اسی طرح ٹوبرکلوسس سمجھا جاتا تھا کہ بس یہ بندہ گیا، لیکن ٹیوبرکلوسس میں اب 15 دن میں بندہ جو ہے بھلا چنگا ہو جاتا ہے، اور پھر علاج 6 مہینے 9 مہینے سال جیسے بھی ڈاکٹر کہے تو وہ آپ کرتے. بس پہلے سے بالکل کوئی آپ کو بعد میں یاد بھی نہیں رہتا کہ آپ کو ٹیوبرکلوسس تھی. اس کے علاوہ کچھ بیماریاں پہلے تھیں جو وٹامنس کی کمی کی وجہ سے تھیں، تو ان بیماریوں کو پریونٹ کر لیا گیا ہے. کچھ بیماریاں بہت زیادہ تعداد میں گندے پانی کی وجہ سے تھیں، تو اب دنیا میں زیادہ تر جو ممالک ہیں وہاں رواج ہے کہ صاف پانی، ڈرنکنگ واٹر صاف ہونا چاہیے. اور پاکستان میں بھی یہ پچھلے 20 سال میں نے دیکھا ہے کہ کافی رواج ہو گیا. پہلے لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے کہ باٹلڈ پانی پینا، جسے ہم منرل واٹر کو پتہ نہیں وہ ہم نے بنا لیا. اصل میں یہ صاف پانی ہوتا ہے، باٹلز میں ہوتا ہے، اور اس پہ جو کچھ بھی رقم آپ خرچ کرتے ہیں وہ تقریباً اتنی ہوتی ہے جتنی رقم آپ اپنے سیل فون پہ خرچ کرتے ہیں، جو کہ بعض اوقات بلائے جان کے لیے آزار بن جاتا ہے. وہ جیسے پہلے ہوتا تھا نا، غم نہ داری بز بخر، کہ کوئی غم نہیں ہے تو بکری پال لو. تو اب اگر کسی کو کوئی غم نہ ہو تو سیل فون رکھ لے، تو اس کو کچھ نہ کچھ غم ملنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو بیماریوں کی قسمیں، اس کے علاوہ ایک قسم ہے بیماریوں کی جن کو پرائمری کرونک اور پروگریسو النیسز کہتے ہیں. یہ ذرا بتائیے گا تھوڑا اس کا. یہ وہ بیماریاں ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر کی بیماری، کولیسٹرول کی بیماری، جوڑوں کے درد، جن بیماریوں کے بارے میں یہ تھوڑا سا طے ہوتا ہے کہ یہ آ کے جاتی نہیں ہے، بن بلائے آ جاتی ہیں اور پھر آگے جاتی نہیں ہے. یہ وہی بیماریاں ہیں جن کا آج سے 100 سال پہلے کوئی علاج ہی نہیں تھا. بلڈ پریشر کا علاج یہ کیا جاتا تھا کہ لوگوں کو بلیڈ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جھونکیں لگائی جاتی تھی تاکہ ان کا خون جھونکے کچھ پی لیں. بلڈ پریشر ان کا وقتی طور پر کم ہو جاتا تھا، کچھ ہی دیر میں وہ زیادہ ہو جاتا تھا، اور لوگ بلڈ پریشر سے نہیں مرا کرتے تھے، اگرچہ وہ خون خرابے سے مر جاتے تھے، خون کی کمی سے مر جاتے تھے، انیمیا سے مر جاتے تھے. ڈائبٹیز 3500 سال سے پتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج پچھلے 90 سال میں ہی دریافت ہوا. 90 سال سے پہلے اس کا کوئی علاج نہیں تھا. جن کو ڈائبٹیز ہوتی تھی یہ سزائے موت تھی، اور ڈاکٹر ان کو کہتے تھے کھاؤ کچھ نہ. حتیٰ کہ ہسپتالوں میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں رکھا جاتا تھا ڈائبٹیز کے مریضوں کو، کیونکہ وہ باہر کھانے سے باز نہیں آتے تھے تو ان کو ہسپتال میں رکھتے تھے تاکہ وہ ان کو کچھ نہ کھانے دیا جائے اور ان کے زندگی کے دن کچھ آگے چل جائے. اور وہ صابن کھا جاتے تھے پیشنٹ، ٹوتھ پیسٹ کھا جاتے تھے، ایسی چیزیں جو نہیں، بالکل جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ انسان بچے جو ہے مٹی کھا لیتے ہیں، اگر ان میں آئرن ڈیفیشنسی ہو تو مٹی کھانے شروع کر دیتے ہیں. اس کا نام ہے پیکا سنڈروم. تو اس طرح کی بڑی بڑی عجیب و غریب بیماریاں. تو یہ جو پرائمری کرونک پروگریسو النیسز، جن میں ڈائبٹیز آج کل بہت کامن ہے، جس میں بھی آپ بیچ میں ایڈورٹیزمنٹ بھی سن رہے تھے، جی بالکل 50% لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لیکن یہ پتہ ہی نہ ہونا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. یہ جو پرائمری کرونک پروگریسو النیسز، ان کا کوئی علاج نہیں تھا. پھر 1920 30 40 میں علاج آنے شروع ہوئے.
اور یہ نئے ہی علاج تھے. اس سے پہلے علاج کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ ڈاکٹر آپ کو تشخیص کرے گا, کوئی دوا دے گا, اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد وہ آپ دوا چھوڑ دیں گے. یہ پہلے طے تھا. یہ اب ایک نئے قسم کے علاج آ گئے کہ جس میں ڈاکٹر دوا دے گا اور آپ کو یہ کہے گا کہ یہ دوا آپ نے چھوڑنی نہیں ہے بلڈ پریشر کی, یہ کھاتے رہے. یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ عام مریض طاقب ایسے کہتے ہیں اے گولیاں سانو لگ گئی ہیں پاڑے دی طرح. تو اس میں پہلے تو علاج تھا ہی نہیں, اور وہ جو 200 سال یا 300 سال پہلے جو دوا ڈاکٹر دیا کرتے تھے وہ دوا کام کوئی نہیں کرتی تھی, بس دعا کام کرتی تھی. کیونکہ ان دواؤں پہ بعد میں جب ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو بڑی پوائزنس سی چیزیں تھیں. ہم ہسٹری آف میڈیسن میں وہ پڑھتے ہیں کہ کس کس قسم کی گندی ترین چیزوں کو دوا کے نام پہ لوگوں کو دیا جاتا تھا. اور آج بھی پسماندہ علاقوں میں, ابھی پسماندہ علاقے پاکستان میں ایسے موجود ہیں کم از کم کہ جہاں ایسے ہی علاج کیے جاتے ہیں کہ جو علاج نہیں ہوتے بلکہ دشمنی ہی ہوتی ہے مریضوں کے ساتھ, اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کی بہت ضرورت ہے. صحیح. تو یہ جو پرائمری کرونک ڈیزیزز ہیں, جب ان کی ایسی ادویات آنی شروع ہوئی جیسے بلڈ پریشر کی دوائی کہ جی کھائیے آج کا دن آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا. یہ شوگر کی دوا ہے. سب سے پہلے انسولین آئی 1920-21 میں, تو کہا گیا کہ اچھا یہ ٹیکا لگا لیں گے تو آج کے دن آپ کو خطرہ نہیں ہے, کل کا ٹیکا لگے گا تو کل بھی خطرہ نہیں ہوگا. پھر وہ انسولین بہتر ہوتی چلی گئی, پھر سوئیاں بہتر ہوتی چلی گئی, اور اس کے علاوہ یہ 1950 کے قریب کھانے والی دوائی آ گئی ڈائبٹیز کی, سلفونائل یوریاز جن کو کہتے ہیں, بہت سستی وہ دوائی آج بھی اویلیبل ہے. ویسی دوائیاں ان کی پروگریسو فارم, اس میں یہ ہے کہ بس ایک گولی کھاؤ. ابھی بھی ₹1 سے کم کی وہ گولی ہے جو ایک روز کھانی پڑتی ہے پیشنٹ کو, وہ بھی روز نہیں کھاتے. اور اس طرح وہ اپنے مرض کو بڑھاتے ہیں. اچھا, اب ڈاکٹرز کو بھی ایک ڈیلیما کا سامنا ہو گیا, ایک معمہ ہو گیا کہ ڈاکٹرز نے تاریخی طور پر کبھی مریضوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دوائی کھاتے ہی رہنا ہے, لیکن ڈاکٹرز کو نیا سبق یہ ملا 1940-50 کے عرصے میں کہ جناب اب آپ نے مریضوں کو یہ کہنا ہے, اور ڈاکٹرز کو یہ کہنا نہیں آتا تھا کہ یہ دوائی کھائی جاؤ تاحیات. اچھا, ڈاکٹر آئیں بائیں شائیں کرتے تھے. مریض پوچھتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تو ڈاکٹر کہتا تھا ہاں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, اب یہ جو ٹھیک ہو جانے کی بات مریض کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میری جان آپ سے اور آپ کی دوائیوں سے چھوٹ جائے گی, اور ڈاکٹر کہہ رہا تھا نہیں, اگر آپ مجھے اور میری دوائیوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو میرا اور آپ کا بھلا رہے گا. اچھا, تو یہ گول مول سا جواب جو ہے نا دیا جاتا تھا, اور ڈاکٹر بڑے شائع فیل کرتے تھے. اور پھر 1960 اور 70 اور 80 کی دہائی میں ڈاکٹرز کو سکھایا گیا کہ دیکھیے آپ کی شان نہیں گھٹتی, یہ کہتے ہوئے آپ میٹر آف فیکٹ بات کیجئے کہ جناب یہ جو میرا علاج ہے بلڈ پریشر کا یا ڈائبٹیز کا یا کچھ, یہ روز کا علاج ہے, یعنی آپ یہ میں دوائیاں لکھ دیتا ہوں, آپ یہ کھائیں گے اور آپ ٹھیک رہیں گے, اور یہ دال دریا قبول کیجئے ہنس کے, کیونکہ پہلے زندگی چلی جایا کرتی تھی ان امراض میں. تو ڈاکٹرز نے توہن و کرہن, کیونکہ ڈاکٹرز جب بیٹھے ہوتے ہیں مطب میں اور مریضوں کے ساتھ علاج معالجے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو بڑی ان کی شان بنی ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب لوگ کرتے ہیں. تو ان کو یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا علاج ابھی اتنا ایڈوانس نہیں ہے جتنا سیل فون ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر ٹیکنالوجی یا ایویشن ٹیکنالوجی, تو ڈاکٹر کی ذرا گھٹتی ہے. تو کچھ بیماریوں میں جو آپ نے ابھی ذکر کیا ان میں گھٹتی ہے, کیونکہ میڈیکل سائنس بہرحال ابھی اتنی ترقی یافتہ نہیں ہوئی جتنی کہ دوسری سائنسز. لیکن اس میں میتھمیٹکس جو آئی ہے, اگر لوگ قبول کر لیں کہ یہی ڈائبٹیز سے لوگ تڑپ کر جان دیا کرتے تھے, اب لوگ بتاتے ہیں جناب مجھے 50 سال سے ڈائبٹیز ہے. میں لاہور میں ایسے ڈائبٹکس کو جانتا ہوں جو فنکشنل ہیں, ان کو 50 سال سے ڈائبٹیز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی روزمرہ زندگی میں اس کو مینج کرنا شروع کر دے اور یہ ضد نہ کرے کہ یہ جڑ سے چلی جائے, تو 50 سال 60 سال, دنیا میں 75 سال انسولین لگانے والے لوگ ابھی زندہ ہیں جن کو میڈلز ملے ہیں. 75 سال انسولین کو ابھی ایجاد ہوئے 90 سال میں. تو اتنی طویل زندگی. وہ پہلی بچی جس کو 8 سال کی عمر میں ڈائبٹیز میں انسولین لگنا شروع ہوئی, جس کی زیادہ سے زیادہ آگے عمر 6 مہینے نظر آ رہی تھی,
وہ 78 سال کی عمر تک زندہ رہی پہلی، حالانکہ وہ انسولین کو بڑی زبردست نہیں تھی. ساری عمر 8 سال سے 78 سال کی عمر تک 70 سال کے لیے اس نے انسولین لگائی. اس کا مطلب ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ انسولین آخری علاج ہوتا ہے، تو کوئی آخری علاج یا پہلے علاج کی بات نہیں. ایک جسم میں کمی ہے